أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہوا اور لما جب جاء آئے ہم ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے مصدق ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس تھی نبذ تو پھینک دیا فریق ایک جماعت نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینکا؟ وراء پیچھے ظہورہم اپنے پشت کے کأنہم گویا کہ ہم وہ لا یعلمون اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا اور پیچھے لگے اتباع کرنے لگے ما اس جادو کی تتلو جو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے زمانے میں وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیاطین نے کفروا کفر کیا یعلمون کے سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور اس چیز کی اتباع کرنے لگے۔ اس کا تعلق بھی ما تتلو کے ساتھ ہے واتبعوا ما انزل اور اس چیز کی اتباع کرنے لگے جو نازل کی گئی تھی علی الملکین دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت و ماروت یعنی دو فرشتے ہاروت ماروت کے اوپر وما یعلمان وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ ہم تو آزمائش ہے فلا تکفر تم کفر نہ کیا کرو۔ فیتعلمون پھر لوگ سیکھنے لگے منہما ان دو فرشتوں سے ما اس جادو کو یفرقون کہ جدائی ڈالتے تھے بھی اس جادو کے ذریعے بین المرئی انسان کے درمیان وزوجی اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم اور نہیں تھے وہ بالضارین نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے من احد کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے لوگ ما اس چیز کو یضرہم جو ان کو نقصان دینے والی تھی انجام کے اعتبار سے ولا ينفعہم اور ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق انہوں نے جان لیا تھا لمن کہ جو شخص اشتراہ اس کو اختیار کرے گا ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے ما وہ شروا بھی کہ جس کے بدلے میں یہ بیچتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے ولو انہم آمنوا اور اگر وہ لوگ آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ تو وہ ثواب من عند اللہ جو اللہ کی جانب سے ہے خیر وہ ان کے لیے بہتر تھا وہ بہتر تھا لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے۔
ان آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلی آیتوں میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا، آپ تو وہی بات ہمیں بتاتے ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جن پیغمبروں کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کتابوں میں موجود ہے، آپ نے کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ عام طور پر تورات، زبور وغیرہ کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہے انہی انبیاء کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے انہیں اس دفعہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہاروت ماروت کا واقعہ تھا، اس کے بارے میں ان کے ہاں ایک واقعہ مشہور تھا یہودیوں کے ہاں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے جب یہ کہا کہ انسان جو ہے زنا کرتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ چلو تم اپنوں میں سے کسی کا انتخاب کرو، نفسانی خواہشات دے کر اس کو زمین میں بیچتا ہوں۔ تو ہاروت اور ماروت کو نفسانی خواہشات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے انتخاب پر، تو یہ آ کر دنیا میں آ کر عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگے۔ لیکن زہرہ نامی ایک عورت ان کے پاس آئی، حسین و جمیل عورت، جس نے ان سے کہا کہ تم یہ جو ہے شراب پیو۔ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ان سے کہا کہ زنا کرو، تو زنا نہیں کیا، پھر بولا ان کو بچے کو قتل کرو، وہ بھی نہیں کیا، پھر بولا شراب لا کر بولا کہ تم اس شراب کو پیو، تو انہوں نے اس کو ہلکا سمجھ کر شراب کو پیا۔ اس کے بعد وہ قتل بھی کیا اور زہرہ کے ساتھ زنا بھی ہوا۔ اور زہرہ جو عورت تھی اس نے جو ہے اپنے ان سے دعا سیکھ لی تھی آسمان پر چڑھنے کی، تو اس نے دعا سیکھ لی اور اوپر چلے گئے۔ اور اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ تو آسمان میں جا کر زہرہ ستارہ بن گئی، اور ادھر جو یہ فرشتے تھے وہ اوپر نہ چڑھ سکے اور ان کو جو ہے عذاب دیا گیا ہے، کنویں کے اندر ان کو باندھا گیا۔ یہودیوں کے اندر یہ بات مشہور تھی۔ ایک غریب حدیث جو ہے صحیح ابن حبان وغیرہ حضرات نے بھی ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کے اندر بھی تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی مستند جو ہے معتبر سند نہیں ہے۔ اسرائیلی لوگوں کے اندر، یہودیوں کے اندر یہ بات مشہور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئے تو آپ کی تصدیق کرنے والے پیغمبر ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر 3 چیزیں بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ پیغمبر بھی انہی کی بات کر رہا ہے۔ آپ کے پیغمبر نے شرک سے منع کیا تھا، یہ پیغمبر بھی شرک سے منع کرتے۔ آپ کے آنے والے پچھلے پیغمبروں نے قیامت کا بیان کیا تھا۔ پیغمبر لوگ اللہ تعالیٰ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں، یہ ذکر یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے کتاب ہے۔ جب یہ کتاب اور یہ رسول تمہارے رسولوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے پیغمبر جب تمہارے پاس آئے تو تم نے اپنی کتاب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، اپنی کتاب پر عمل کرتے تو آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، گویا کہ آپ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ اور تم لوگوں نے بھی یہی کہا کہ جادو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا تھا۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ جادو کی شہرت تھی، تو جادو کی ساری جو ہے جہاں جن چیزوں میں اس زمانے میں لکھا جاتا تھا انہوں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا، سب کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو ہے وہ اس جادو کی کتابوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے جو اس کے تخت کے نیچے دفن ہے، تو یہ نکال کے لوگوں تک پھیلایا، اور انسانوں میں بھی جو ایسے لوگ تھے شرارتی انہوں نے پھیلایا، دوبارہ یہ پھیلنے لگے۔ تو اس طرح جب جادو کی بہت زیادہ وہ ہو گئی کہ انبیاء کے معجزہ اور جادو کے درمیان فرق نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان سے کہا کہ تم لوگوں کو جا کر جادو سکھاؤ۔ پیغمبروں سے یہ نہیں کہا کہ تم خود سکھاؤ، کیونکہ پیغمبر خود فریق تھے، اور دوسرا ہے کہ کفریہ کلمات ان سے کہلوانا تھا، تو یہ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی۔ تو یہ ان کو جب بھیجا انہوں نے آ کر لوگوں کو سکھایا اور ان سے کہا کہ تم یہ جادو سیکھو اور اس کو سمجھو اور اس کے درمیان اور معجزہ کے درمیان فرق کرو، اس سے بچو۔ لیکن لوگوں نے اس کو سیکھا اپنے مقصد کے لیے، اور اس کو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، اس طرح دوسرے صرف یہاں میاں بیوی کی تفریق کا ذکر ہوا، وگرنہ دوسری اظہار رسانی کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے۔ تو یہ ذکر قرآن کے اندر آتا ہے۔ تو ہاروت ماروت فرشتے تھے، اگرچہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرشتے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، اس کا ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں ما انزل علی الملکین، نہیں اتارا گیا تھا۔ ما یہاں نفی کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ہاروت ماروت کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا،
ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس پیغمبر آئے اللہ کی جانب سے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پشت کے پیچھے، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور کس کی اتباع کرنے لگے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور اس چیز کی اتباع کرنے لگے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، اس زمانے میں جو جادو کیے کرتے تھے۔ یہودی بھی جو ہے جادو کرنے میں مشہور تھے، نبی اسلام کے دور کے یہودی بھی جادو کرنے میں مشہور تھے، تو ان کے جادو پر رد کیا کہ اس کے پیچھے لگے ہیں، یہ تو شیاطین کا عمل ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی جادو کیا کرتے تھے اور جادو کی وجہ سے اس کی سلطنت تھی، یہودیوں کے سوال تھا، تو فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطان کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ پیچھے لگے اس چیز کے، انزل علی الملکین، جو دو فرشتوں پر نازل کیے گئے، ببابل ہاروت و ماروت، یعنی بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت، ان کو جو سکھایا گیا تھا، ان پر جو نازل کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا لوگوں یہ بھی اس کے پیچھے لگے، حالانکہ اس کو تو سکھانے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ لوگ اس سے بچے، حالانکہ یہ یہودی اس کے پیچھے لگ گئے۔ وما يعلمان، حالانکہ وہ دو فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، آپ انکار مت کرو، ہم سے سیکھنے کے بعد تم اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو یا بچتے ہو، ہم اس مقصد کے لیے آئے۔ فیتعلمون، لیکن لوگ سیکھتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کا کام، دیگر جو اظہار آسانی کا کام یہ کرنے لگے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی تاثیر سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ آخرت کے اعتبار سے یہ جادو سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا یہ ان کے لیے نقصان دہ تھا، کوئی فائدے کا عمل نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، حالانکہ یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ جو اس جادو کو اختیار کرے گا اس کو لوگوں کی اظہار آسانی کے لیے استعمال کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہوا کہ انہوں نے جادو کو اختیار کیا، اپنایا، لوگوں کی اظہار آسانی کے لیے اس کو استعمال کیا۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو اس کو اگر سیکھ کر اس سے بچتے تو ان کو جو ثواب ملتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ ثواب جو اللہ کی جانب سے ان کو ملتا وہ بہتر تھا ان کے لیے، کاش کہ یہ لوگ اس کو پہچانتے۔ یہ آیت نمبر 101 سے لے کر 103 آیت کی جو ہے تفسیر ہے۔ اس میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کی ہم تصدیق نہیں کرتے، اور نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تردید کر سکتے ہیں، لیکن جو اسرائیلی روایت شریعت سے ٹکراتی ہیں ان کی تردید کرنی پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ایک وہ واقعہ ان کی بھی روایت ابن کثیر کے اندر بیان ہوا کہ عراق سے ایک خاتون ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے گم ہو گیا تھا، تو میں نے خاتون سے کہا کہ مجھے اپنے خاوند کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو وہ مجھے لے کر بابل کی طرف چلی گئی، تو کتے پر سوار ہو کر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک کتے پر وہ سوار ہو گئی، دوسرے پر میں سوار ہو گئی۔ اس طرح بابل میں پہنچے تو ایک کنویں میں ہم پہنچے تو وہاں جو ہے دو بندوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، تو ہم ان کے پاس میں نے اپنے مدعا کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک تنور میں جا کے پیشاب کر کے آئے، تو میں وہاں گئی لیکن مجھے پیشاب کرنے کی جرت نہیں ہوئی، پھر میں آئی، انہوں نے کہا تم نے یہ نہیں کیا، پھر میں گئی، پھر آئی، پھر انہوں نے کہا پھر نہیں کیا، تیسری دفعہ جا کے میں نے اس میں گندگی کی تنور کے اندر، تو ایک شہسوار گھوڑے پر سوار ایک شخص جو ہے خوبصورت جوان آسمان کی طرف چلا گیا، تو میں ان کے پاس دوبارہ آئی، انہوں نے کہا ہاں اب نے تم نے جو ہے پیشاب کیا ہے، اور بتایا کہ تم نے کچھ دیکھا، تو میں نے کہا اس طرح ایک گھوڑ سوار آسمان کی طرف چلا گیا، تو بولا یہ تمہارا ایمان نکل گیا ہے، اب جادو تم سیکھ سکتے ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس خاتون نے نبی اسلام کی وفات کے بعد آ کر یہ واقعہ بیان کیا، تو حضرت عائشہ نے نبی اسلام کی کے وصال کا ذکر ان سے کیا اور ان سے کہا کہ تم توبہ استغفار کرو۔ بہرحال وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے جادو کی تاثیر جو ہے، اب جادو جو بھی کام کرتا ہوں جادو کے ذریعے اس کی تاثیر میرے اندر آئی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے سند بھی اتنا جو ہے مستند نہیں ہے۔ اور جادو کرنا، ولید بن عقبہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے شخص کا جادو کے ذریعے لوگوں کو دکھاتا تھا کہ اس کی گردن کاٹتا تھا پھر اس کو زندہ کرتا تھا، تو وہ ایک صحابی وہاں آئے اور انہوں نے اپنی تلوار اٹھا کر اس شخص کی گردن کاٹ دی اور بولا چلو اگر تم نے حقیقت میں گردن کاٹنے کے بعد اس کو پھر آپ لگا رہے ہیں تو اپنی گردن لگا دو، اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم جادو کے پیچھے لگے ہو، جادو کی اتنی شہرت کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ بہرحال
ولید بن عقبہ نے اس وقت کچھ نہیں کہا، بعد میں اس شخص کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام جو ہے اس جادو کو اور ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے تھے، اور اس کی جو اس طرح کرنا، جادو دکھانا سکھانا، اس چیز کو غلط سمجھتے تھے۔ اور باقی جادو کرنے سے کیا حقیقت میں وہ چیز جو ہے بدل جاتی ہے، یا انسان کی نظر کے اندر نظر کو دھوکا ہوتا ہے؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا کیا گیا کہ اس کے خیال میں ایسا ہوا جیسا کہ وہ کیا ہے سام کی طرح بن رہے ہیں۔ تو یہ خیال، قرآن یہ کہتا ہے کہ خیال یعنی انسان کے خیال کے اندر اس کو وہ کیا جاتا ہے، نظر بندی کی جاتی ہے۔ سحروا اعین الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے آنکھوں پر وہ جادو کرتے تھے، یہ نظر بندی ہے، یعنی نظر کو وہ کرتے تھے، دھوکا ہوتا تھا۔ ان کے ظاہری اسباب تو ہوتے ہیں، لیکن فوری طور پر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سبب کے نتیجے میں نہیں ہے، تو یہ آنکھوں کا وہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جس چیز کی ماہیت بھی بدل جاتی ہے۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر کچھ کلمات مجھے یاد نہ ہوتے تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس کا مطلب لے کر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان گدھا بن جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح بیوقوف بناتے جس طرح گدھا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے کہ ماہیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، لیکن جادو کرنا جس سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، یا اس طرح بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بعض ایسے کلمات استعمال کرتا ہے جس سے کفر کا اندیشہ بھی ہے۔ جادو سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔